الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أحياء عند ربهم يرزقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ شرک غیر اللہ کی پکار کی بنیاد ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ ہے. اسی پر چند بیانات آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. آج بھی اسی کا تتمہ ہے کہ پکار غیر اللہ کی حاجات اور مشکلات میں اس کو تو مولوی حضرات شرک کہتے ہیں اور اس کا وہ نام رکھتے ہیں شرک فی الدعاء، کہ سور و پکار میں غیر اللہ کو شریک کرنا. لیکن یہ بات نہیں سمجھتے کہ شرک فی الدعاء کی بنیاد ہے شرک فی السماء. شرک فی الدعاء کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ شرک فی السماء. پہلے سننے کا عقیدہ ہے، اور جب سننا ما فوق الاسباب مان لیا تو تصرف ماننا یا حاجت روائی ماننا یا مشکل کشائی ماننا، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جب ایک چیز ما فوق الاسباب تسلیم کر لی کہ سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں ہماری عرضیوں کو، تو پھر ما فوق الاسباب تصرف کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر حاجت روائی اور مشکل کشائی کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں ہم تو صرف سننے کے قائل ہیں، ہم انہیں حاجت روا یا مشکل کشا نہیں کہتے. بھائی کیوں نہیں کہتے؟ جب سماع عادی مان رہے ہو تو پھر تم کسی منٹل ہسپتال میں داخل ہو جاؤ کہ جب تم یہ مان چکے ہو کہ مردہ ہماری پکار کو سنتا ہے
ہماری سفارشوں کو سنتا ہے اور قبر پہ آنے والوں کو دیکھتا بھی ہے، حالانکہ اسباب موت کے بعد نہیں۔ تو جب دیکھنا اور سننا تم نے مانا تو پھر یہ کیا تمہاری دماغ کی خرابی ہے کہ حاجت روائی نہیں مان رہے، مشکل کشائی نہیں مان رہے، اور یہ تمہارا کون سا توحید پہ احسان ہو گیا کہ ہم جی انہیں مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور تو یہی بات ابو جہل بھی کہتا تھا، ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ آج تو اس پہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ سفارش تو کرتی ہے، سفارشی تو ہے، تو پھر کیا فرق رہا؟ اگر اسی کا نام دیوبندی مذہب ہے تو ابو جہل کے مذہب اور دیوبندی مذہب میں پھر کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ سورہ یونس پڑھ رہا ہوں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ۔ وہ بھی ما فوق الاسباب قوتیں اپنے آلہہ میں مانتا ہے، یہ بھی ما فوق الاسباب قوتیں مردوں میں مانتے ہیں۔ تو آخر ہمیں بتایا جائے وہ مشرک کیوں اور یہ موحد کیوں؟ ویسے آج کل ہم نے فتوے شتوے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ آج کل اتحاد بین المذاہب، وحدت الادیان اور مذہبی ہم آہنگی، رواداری، صلح کلی، آج کل یہ ماحول چل رہا ہے۔ تو اس ماحول کی ہم رعایت کرتے ہوئے فتوے نہیں لگاتے۔ بہرحال اتنا پوچھ سکتے ہیں کہ ابو جہل کیوں مشرک ہے، اور یہی وحدت الادیان آگے چلا تو ابو جہل بھی شہید بن جائے گا، یہ بھی خیال رکھیے۔ ابھی تک مشرک ہے کہ رواداری، مذہبی رواداری میں تو آخر وہ بھی نبی کا چچا تھا، حاجی تھا، حاجی صاحب، حاجی۔ اور حجے بھی تم تو زندگی میں ایک دفعہ جاتے ہو، اس نے تو زندگی کعبہ میں گزاری ہے، اس کی پوری زندگی کعبہ میں گزری ہے۔ تو اس لیے پہلا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سما کا عقیدہ ہے یہ بنیاد ہے شرک کی۔ اگر سما کا عقیدہ غیر اللہ کے لیے مان کر ما فوق الاسباب، اور پھر کہتا ہے جی میں حاجت روا نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، بھئی کیوں نہیں مانتا تو؟ کون سا تو نے توحید پہ احسان کیا ہے؟ اب حاجت روا مشکل کشا نہ بھی ماننا، جب ما فوق الاسباب سما مانا ہے تو مشرک تو ابو جہل کی طرح ہے۔ اب 1000 دفعہ کہ حاجت روا، وہ بھی کہتا تھا میں بھی حاجت روا نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، انہیں اللہ نہیں مانتا، انہیں خالق نہیں مانتا، انہیں رازق نہیں مانتا، انہیں آسمان بنانے والا نہیں مانتا، انہیں زمین بنانے والا نہیں مانتا، انہیں ہوا پہ تصرف کرنے والا نہیں مانتا، تبال و تناسل نہیں مانتا، اور یہ بیڑے ڈبونے ترانے والا نہیں مانتا، دریاؤں کی لہروں پہ تصرف نہیں مانتا، سورج پہ تصرف نہیں مانتا، چاند پہ تصرف نہیں مانتا، رات پہ تصرف نہیں مانتا، دن پہ تصرف نہیں مانتا، شمسی نظام پہ تصرف نہیں مانتا، قمری نظام پہ تصرف نہیں مانتا، لیلی نہاری نظام پہ تصرف نہیں مانتا، اور کیا مانتا ہوں؟ ہؤلاء شفاؤنا۔ یہ صرف ہمارے سفارشی ہیں، سفارشی۔ با مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، آج کچھ لوگ ان کا بھی نام لیتے ہیں، مولانا حسین علی پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، جب سورہ دخان الدخان کا دعویٰ بیان کرنے لگے کہ سورہ الدخان کا دعویٰ کیا ہے، مرکزی مضمون کیا ہے، تو مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں کہ سورہ دخان میں مشرکین کے ایک شبہوں کا جواب ہے، اور مشرکین کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی کر کچھ نہیں سکتے پر ہماری سنتے ضرور ہیں۔ مشرکین کا شبہ یہ ہے کر کچھ نہیں سکتے پر ہماری سنتے ضرور ہیں۔ فرماتے ہیں سورہ الدخان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب سننے والا نہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اونچے اونچے ذرا بولو۔ مولانا
حسین علی کی اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی تفسیر، تفسیر احسن التفسیر اور تفسیر بے نظیر، اس میں دیکھ لینا جہاں خلاصے لکھے ہیں، دعوے لکھے ہیں، ملا پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن پھر ریورس گیئر پہ جاتی ہے۔ پھر اسی کی تشریح حضرت شیخ القرآن نے کی جواہر القرآن میں، اور جواہر القرآن کا یہ مقام دیکھ لینا حضرت شیخ کا، سورہ دخان کا دعویٰ کیا ہے، جہاں اللہ پاک ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں، اور شبہ یہی تھا کہ مشرک کہتے لگے چلو جی کر کچھ نہیں سکتے، چلو جی حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، پر سنتے ضرور ہیں۔ اللہ نے فرمایا انہو هو السمیع، سننے والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ یہ سنتے بھی نہیں، یہ جانتے بھی نہیں۔ اور بھی کچھ نکال لو، یہ دعویٰ ہے سورہ دخان کا، تو یہ اصل بنیاد ہے، اصل بنیاد۔ جھوٹ تو کس پہ پابندی لگا ہوگا؟ جھوٹ بولنے تو ہمیشہ مشرک جھوٹ بولتا ہے، بدعتی جھوٹ بولتا ہے، اور بنیاد ذہن میں رکھے، اصل بنیاد یہ ہے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ سنتے ہیں۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ زندہ ہیں۔ سننے کی بنیاد ہے کہ زندہ ہیں، مرنے کے بعد پھر دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے، روح اندر ہے۔ اور جہاں ملا کو بھی دھوکہ ہوا، پیر کو بھی دھوکہ ہوا، اور سب مشرکین کو بھی دھوکہ ہوا، حالانکہ وہ حیات سمجھے ہی نہیں کہ موت کے بعد جو حیات ہے وہ حیات نہیں ہے جس کو موت نے فنا کر دیا تھا۔ موت جس حیات کی نکیل بن کے آئی اور اس حیات کو ختم کر دیا، وہ روح جسم کے تعلق والی حیات تھی۔ اسی لیے موت کا معنی ابانت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا، انقطاع و تعلق روح عن الجسد ظاہرا و باطنا، اور مفارقت الروح عن الجسد ظاہرا و باطنا۔ موت کا معنی یہ ہے روح اور جسم کا ظاہری تعلق بھی ختم، باطنی تعلق بھی ختم۔ اب موت کے بعد وہ حیات شروع ہو رہی ہے جس میں روح جسم میں بھی نہیں اور روح کا جسم کے ساتھ تعلق بھی نہیں۔ یہ وہ حیات ہے جو موت کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، اور جو موت کی نقید حیات ہے اس کو موت نے آ کے ختم کر دیا۔ یہ کوئی مشکل مسئلہ ہے؟ اچھا، موت آئی، کوئی حیات ختم ہوئی یا نہ ہوئی؟ کہتے ہیں موت آئی، حیات ختم نہیں ہوئی۔ پھر وہ موت کون سی ہے؟ پھر موت کا معنی کیا ہے؟ دنیاوی حیات کو موت نے ختم کیا، اور موت کا زمانہ ہے قیامت تک، تو دنیاوی حیات بھی منقطع رہے گی قیامت تک، موت کی حقیقت بھی باقی رہے گی قیامت تک۔ جو انقطاع ہو گیا تھا وہ انقطاع رہے گا نفخہ ثانیہ تک۔ اس سے پہلے روح جسم میں بھی نہیں، یا ایسا تعلق بھی نہیں کہ جسم میں دنیا کا ادراک پیدا ہو جائے اور دنیا والوں کا کلام سنے، جانے اور حرکت اختیاری کرے، اٹھے بیٹھے۔ یہ جسم، اس قسم کی حیات کو موت نے ختم کر دیا، اور یہ قانون موت کا رہے گا الی یوم القیامہ۔ اب اس شبہ پر جو عام طور پہ پبلک کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کی تحریف کر کے لوگوں کو چکمہ دیا جاتا ہے مذہبی دہشت گردی کے تحت۔ حالانکہ آیت دیکھنے سے ہی معنی بالکل واضح ہے۔ اس آیت پہ چند شبہات کچھ ملحدین کے ہیں، کچھ منکرین حدیث کے ہیں، اور یاد رکھو منکر حدیث وہ منکر قرآن ہوتا ہے۔
یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جو حدیث کا منکر ہو اور قرآن کا منکر نہ ہو. اور منکرین حدیث کی سب سے بدبودار اور بدترین قسم وہ ہے جنہوں نے قرآن کو پس پشت ڈالا، احادیث صحیحہ کو پس پشت ڈالا، ضعیف اور موضوع روایتوں پر عقیدے کی بنیاد رکھی. سب سے بدبودار طبقہ منکرین حدیث کا یہ ہے. سمجھتے ہی نہیں ہے. قرآن کو چھوڑ دیا، احادیث صحیحہ کو چھوڑ دیا، محمد بن مروان کو لے لیا، اور اس طرح کے کذاب دجال راویوں پہ بنیاد رکھی. تو یہ منکرین قرآن بھی ہیں اور منکرین حدیث بھی ہیں. ان سے بڑا بدبودار منکر حدیث کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب سے بدبودار. ورنہ جس کا قرآن پہ ایمان ہے اس کا نبی کے فرمان پہ بھی ہو نہیں سکتا کہ قرآن پہ ایمان ہو حدیث پہ نہ ہو. جب حدیث بیان قرآن ہے، تبیین قرآن ہے، حدیث قرآنی اشارات کا تعین ہے، قرآنی اجمالات کی تفصیل ہے، قرآنی مبہمات کی تبیین ہے، اور قرآنی احکام کی عملی صورت اور حیات کا نام حدیث اور سنت ہے، تو بھلا جو قرآن پہ ایمان رکھتا ہو وہ کبھی حدیث کا منکر ہو سکتا ہی نہیں. آج کل کام الٹا ہو گیا. چلو الٹا کام آگے سمجھ آئے گا آپ کو. جلدی ذرا ٹائم تھوڑا ہے، توجہ میری طرف رہے. اس آیت پہ ایک تو یہ تمام مشرکین مبتدئین کا شبہ ہے. آیت کیا ہے کہ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ مارے گئے مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. بس یہاں مولوی پڑھے گا، یہاں رک گیا. بل احیاء، بل احیاء، اس کو کہو ذرا آگے بھی پڑھنا دو لفظ. یہاں رک گیا بل احیاء. یہ اگلا جملہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اگلا کبھی نہیں پڑھے گا کیونکہ پتہ اگلا جملہ کام کر پائے. اس کو بنیاد بنایا، دیکھو جی شہید زندہ ہیں تو نبی بھی اور ایک شہید تلوار کا ہے، ایک شہید عشق کا ہے. عشق کا شہید، تلوار والا زندہ تو شہید عشق بھی. جب زندہ ہے تو سنتے بھی ہیں، جب زندہ ہے تو اندر اربابی ہے. یہ بھی جہالت ہے. اگر کچھ عقل ہوتا نا کہ اگر ان کی بات یہ بھی ہوتی بالفرض کہ اسی قبر میں زندہ ہے، تو جب قبر کے باہر والا اندر والے کو نہیں دیکھ سکتا وہ بھی زندہ ہے، اندر والے کی نہیں سن سکتا تو اندر والا باہر والے کی کیسے سن سکتے؟ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک حدیث ہے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے لکھ دی، شیخ عبدالحق نے بھی. بڑی دلچسپ صورت ہے. حدیث یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا اعلم ما وراء جداری، مجھے یہ نہیں پتا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے. ایک دیوار کے پیچھے کیا ہے. لا اعلم وراء جداری. بریلویوں نے لے لیا، انہوں نے فتوے پہ فتوا. دیکھو جی یہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. دیوبندی اٹھ کھڑے ہوئے اپنے مولوی کی حفاظت میں، دفاع میں. اور یہ قرآن و حدیث میں کوئی بات ہو تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، مولوی کو بچانا ضروری ہے. تو مولویوں کے دفاع میں شروع ہوئے. اور جی انہوں نے کہا اس نے جھوٹی روایت لکھی، انہوں نے کہا نہیں یہ سچی روایت ہے، یہ فلاں نے لکھی، یہ فلاں. میں نے کہا تم تو جھگڑے آپس میں کرو، دونوں طبقے مجھے ایک بات بتا دو، خصوصاً دیوبندی طبقہ، کہ ایک دیوار کے پیچھے زندہ پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہے کہ 5 دیواروں کے پیچھے موت کے بعد علم سما ماننا، اگر یہ کفر نہیں
تو دنیا میں کفر کس چیز کا نام ہے؟ ایک طرف تم اپنے مولوی کو بچانے کے لیے جہاں تک کہتے ہو روایت کو کندا دے کے جی ماں برا جداری، یہ روایت کہتے ہیں جی بالکل صحیح ہے اور قابل استدلال ہے. میں نے کہا ہمارے تو بارے میں ہے، اگر اس کی سند صحیح بھی نہ ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے. تم تو دیوار کے پار کی بات کرتے ہو. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ موجود ہیں. بخاری میں حدیث ہے حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، سارے تلاش کرتے رہے، ہار نہیں ملا. جب اونٹ اٹھایا تو ہار نیچے پڑا تھا، اونٹ کا پردہ آ گیا، اٹھتے دیوار فرق نے تھوڑا دیا. حضرت سات دیوار کے اندر ہے، پیغمبر دیوار کے باہر ہے، سات سلام کا جواب دے رہے ہیں، ابو بکر عمر بھی ساتھ ہیں، اور وہ سلام کا جواب ایسا دیا زندہ پیغمبر کو بھی دروازے کے اندر کا پتہ نہیں ہے. حضرت زینب مسئلہ پوچھنے آئی اور بلال سے کہتی ہے مسئلہ پوچھنا ہے، اور جا کے یہ دروازے پہ حضرت بلال ہے، فرمایا اندر مسئلہ پوچھو اور یہ نہ بتانا کہ باہر آئی کون ہے، مسئلہ پوچھنے والی کون ہے. حضرت بلال نے نہیں کہا پیغمبر تو دیوار سے بھی دیکھتی ہے. حضرت زینب کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا، زندہ پیغمبر کی بات، دنیا بھی حیات ہے تب بھی دیوار کے پار کا پتہ نہیں ہے. تے پانچ دیوارہ موت تو بعد اے داڑھی منا آیا کھڑائی، اے مٹھا منا آیا کھڑائی، یہ ریونڈ سے آیا ہے، یہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہے، یہ مشورہ کر رہا ہے. یہ جو عقیدہ رکھنے والا ہے اگر یہ مشرک نہیں تو ابو جہل کا کیا قصور ہے، وہ تو ہمیں بتایا جائے. تو خیر ہم فتویٰ تو نہیں لگاتے، اتنی بات ضرور کہتے ہیں اگر یہ مشرک نہیں تو وہ بھی نہیں. سمجھو کر زندہ بھی ہوتے نا قبروں میں پھر بھی سن سکتے. ایک مولوی صاحب دلیل دے رہا، کہتے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہے. دلیل، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر زندہ ہے، انبیاء قبروں میں زندہ ہے. تو میں نے مولوی صاحب کو کہا کہ مولا جی جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو اماں ابا کی گپ شپ بھی سنتے تھے. جب باہر کوئی کرا نہال یا کرا غیر نہال اس وقت سنتے تھے کہ نہیں. تو میں کہ پھر مسئلہ تو ثابت ہو گیا جی میں قبر جس طرح ماں کے پیٹ میں زندہ بچہ نہیں سنتا، اگر انبیاء قبروں میں زندہ ہوں تب بھی پکاریں سنتے نہیں ہیں. مسئلہ تو ماں کے پیٹ کا زیادہ جھلی کا پردہ ہے یا قبر کا پردہ موٹا ہے. لیکن ان بیچاروں کو کون سمجھے؟ یہ بالکل یتیم ٹبر ہے، یتیم، عقل سے بھی علم سے بھی. سنو میرے بھائیوں، اگر زندہ ہوتے تب بھی سن سکتے. اتنی منو مٹی کے یہ لنٹر ہے، لنٹر کے اوپر کون کھڑا ہے ذرا بتاؤ؟ لنٹر کتنا ہے؟ اتنے لنٹر کا آپ کو نہیں پتا اوپر کون ہے؟ آپ زندہ بیٹھے ہیں یا مردہ ہیں؟ یہ اوپر کوئی بھینس ویسا کھڑا کر دے پتہ چلے گا بھینس ہے کہ بھینسا. اور مردے کی لیبارٹری چیک کرو، وہ چڑی چڑا چیک کر رہا ہے کہ اوپر چڑی بیٹھی ہے یا چڑا بیٹھے. اس کو بھی دے. اس کو لوگ کہتے ہیں ہمارا مذہب اور دین ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. واہ واہ کیا بات ہے. ہندوؤں پہ ایسے تم ناراض ہو کہ وہ کھڑے کے پجاری ہیں، یہ بھی تو پڑے کے پجاری ہیں. زندہ کو اوپر پتہ نہیں کہ مردے نو پتہ ہے بھی چیڑی چیڑا کی کر رہے. یہ لیبارٹری ہے اور مردے کا کام بھی دیکھو مرنے کے بعد کہ چیڑی اور چیڑا کو چیک کرتا رہے. شرم آنی چاہیے. یہ مذہب کی بات ہے جو بیان کرنا بھی مشکل ہے. خیر بہرحال اس لیے اس شبہ کو سمجھ کہ اس آیت میں اور ملام زہر کا پیالہ نہیں ڈرم پی جائے گا. یہ آیت پڑھتے تبرک کے لیے، کبھی آیت پہ کھڑا نہیں ہوتا کہ آیت میں ہے کیا. میں نے کیا
قرآن کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ کہو. تم مارے گئے، تم مارے گئے تو قرآن خود کہہ رہا ہے. تو پھر امواتن، اس لیے حضرت تھانوی بڑے بڑے اکابر نے جہاں مانا سمجھ گئے، فرمایا معمولی مردہ نہ کہو، حقیر مردہ نہ کہو، مر گیا تے گیا نہیں، اصل زندگی تو اب ملی ہے اسے، اصل لذتیں تو اب ملی ہے، مر گیا تے گیا اس طرح نہ کہو، عام مردہ نہ کہو. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے. اور زندہ کیسے؟ بلاکن لا تشعرون، زندگی ایسی ہے جس کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں شعور اسی کے اندر راز موجود. اچھا کئی مولوی کہتے ہیں اس میں ہم بات نہیں کرتے، تمہیں شعور نہیں. اور جاہل زمانے کا یہ معنی ہے آج کا، کہتے قرآن نے کہا بلاکن لا تشعرون، اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. قرآن نے کہا اس کا اپنا شعور نہیں. شعور جو ہوتا ہے وہ حواس خمسہ کا ادراک ہے، یہ 5 حواس کا ادراک ہے. اور یہ ملا صاحب کا اتنا ادراک حواس خمسہ بھی جواب دے گے. کہتے قرآن میں چونکہ آ گیا نا لیکن لا تشعرون، تو پھر بات نہیں کرنی چاہیے. اور میرا بھائی لیکن لا تشعرون کا جملہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ یہ حیات دنیا بھی نہیں. اور تجھ سے بڑے محقق علامہ بیضابی سیالکوٹی اور علامہ سیالکوٹی اور علامہ بیضابی کا محشی وہ خفاجی اور جتنے حاشیے بیضابی کے سب نے کہا کہ لیکن لا تشعرون کا معنی یہ ہے ان حیاتہم لیست بالجسد، کہ شہید کی اس جسم والی زندگی نہیں ہے. اس جسم والی زندگی کس نے کہا؟ بلاکن لا تنبیہن علی ان حیاتہم لیست بالجسد. یہی سیالکوٹی نے، یہی خفاجی نے، یہی بیضابی نے، یہی علامہ آلوسی نے اما بہذا الجسد الرمیم، یہی ابو حیان ادلسی نے احیاء دون اجسادہم، یہی خازن نے، یہی معالم نے اور تمام ائمہ نے تصریح کر دی کہ یہ جو جملہ ہے لیکن لا تشعرون، یہ بتا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ شہید اسی جسم سے زندہ ہے تو قبر ہی زندہ ہے. نہیں، شہداء کی زندگی ان ابدان والی نہیں. کس نے بتایا؟ بلاکن لا. یہ آپ کو معنی نہیں کر رہے، یہ ساری امت کے مفسرین نے یہ لکھا. اور یہ حوالے میں تب دے رہا ہوں کہ بغیر اکابر کے تو قرآن مانتا ہی نہیں ہے. تو چلو اکابر پتہ چل جائے 100 جوتے اور 100 پیاز. کسی نے کہا میں 100 جوتے کھاؤں گا، دوسرے نے کہا 4-5 لگائیں، اس نے کہا 100 پیاز کھاؤں گا. ایک آیت آپ نے سنی ہے، جوتے بھی کھا گیا پیاز بھی کھا گیا. ان کو بزرگ دکھاؤتے قرآن حدیث کی طرف، قرآن حدیث دکھاؤتے تو ان کا مزاج وہی ہے کہ قرآن کی عظمت پہ ایمان نہیں، پیغمبر کی عظمت پہ ایمان نہیں. تو اس سے بڑا پھر منکر حدیث کون ہوگا؟ اب جہاں قرآن نے اتنا کہا، سورہ آل عمران آئی. قرآن جو ہے نا یہ نور مبین ہے، یہ کوئی شبہ نہیں چھوڑتا. جہاں پر بھی بل، وہاں پر ہے بلاکن. فرمایا احیاء بل احیاء، اور سورہ بقرہ میں بلاکن. اور علماء جانتے ہیں بلاکن آتے ہی شبوں کو دور کرنے کے لیے، لیکن للاستدراج. اور جیسے قادیانی کو شبہ پڑھنے والا تھا بلاکن رسول اللہ وخاتم النبیین، قادیانی کے سر پہ لیکن مار کے اللہ نے قادیانی کا کفر واضح کر دیا. قادیانی سے مراد ہر ختم نبوت کا منکر. تو وہاں ختم نبوت کے منکر کے کفر کو واضح کیا. اور جہاں حیات شہداء میں بھی وہ لیکن لایا. اللہ کو پتا تھا بھائی یہ ختم نبوت سے بھی بڑے بدماش جہاں اٹھیں گے،
اس لیے وہاں پر بھی لیکن کہ لیکن دا پنجابی معنی نے بلاک کے کڑ دے مناستے آندے بلاک کے کڑ دے مناستے آندہ اتنے بھی لیکن لا تشعرون. اور پھر فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون عند ربہم یرزقون. اب جب عند رب کا معنی ہے نا تو مولوی کیا کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. ان الدین میں نے کہا بچو تو پھنس گیا. ان الدین عند اللہ الاسلام بالکل ٹھیک تھے من صلی علیہ عند قبری پر بھی پھر کرنا ان الدین عند اللہ الاسلام. پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئیے کہ نہیں. پاکستان میں اسلام کوئی نہیں تو پاکستان سے سما کیوں نہیں؟ تو اندہ بھی اتنی وسعت مانی ہے تو پھر پوری زمین پہ جب جہاں بھی اسلام ہے وہ اندیت کے خلاف نہیں تو روئے زمین سے سما کا عقیدہ رکھ کے اپنے بقول اپنے آپ کو کافر کہنا شہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. صرف تمہیں شیطانی آتی ہے قرآن حدیث کو ٹکرانا اور تمہارا کام ہی نہیں. عند ربہم جو قرآن نے شہیدوں کے لیے کہا تو قرآن نے خود اس اندیت کی وضاحت کر دی. اور عند قبری والی اندیت قیامت تک متعین نہیں ہوگی. عند قبری والی اندیت قیامت تک متعین وہ مبانی ہے. اور یہ ابہام اللہ نے قرآن میں دور کیا سورہ تحریم پر. وہاں پر فرمایا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. حضرت آسیہ کو شہید کیا جا رہا ہے. واہ واہ. فرعون کے گھر والی ہے مدرسے میں بھی نہیں پڑھی. حضرت موسیٰ کا کلام سن لیا. شیخ الحدیث کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا. حضرت آسیہ مسئلہ بیان کر رہی ہے. موت کے پھٹے پہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ حضرت آسیہ نے متعین کر دیا. جہاں شہید کے لیے عند ربہم آیا نا اس سے مراد جنت ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا اور جی اندہ سے یہ مکان ثابت کرتے ہیں. میں نے کہا ملا تو منطق نال بھی پتہ نہیں کہ کیتے بالجبر. ایک مکان فلسفی ہے ایک مکان منطقی ہے. فلاسفہ مناطق کا مکان کی جو تعریف کرتے ہیں ان مکانوں سے اللہ پاک ہے. اور ایک مکان شرعی ہے. کوئی پچائے گا کوئی نہیں پچائے گا. ایک مکان شرعی وہ منطقی بھی نہیں فلسفی بھی نہیں. مکان کی جو تعریفیں تیرے ذہن میں ہے وہ مکان وہ ان تعریفوں سے بڑا ہے. وہ ہے کما یلی کو بشانہ نؤمن بہ ولا نسأل عن کیفیتہ. چلو یہ ملا کے لیے ایک جملہ میں نے کہا آپ کے لیے نہیں. تو یہاں تو قرآن نے خود متعین کیا عندک بیتا فی الجنہ. پھر سورہ یاسین میں شہید ہے اور سورہ یاسین کا شہید ابن عباس ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کی میت کو لتاڑا گیا. اس کی آنتیں وجود سے باہر نکل گئی. اور ادھر اللہ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ داخل ہو جا کس میں؟ جنت میں. اب سمجھ آئے عند ربہم یرزقون. قیل ادخل الجنہ اس کا وجود پاؤں کے نیچے تھا اور جنت میں کیا گیا؟ قیل لروحہ ادخل الجنہ. لاہور کا ایک موٹا سا مولوی ہے بولے گا اسے مردے بولتے بھی ہیں. واہ ہے بھی اہل حدیث. مردے بولتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ مردے دا بولنا کہتے حبیب نظارہ نہیں کہا یا لیتا قومی یا لمونا ہوئے کچھ نہیں کہتا ٹائم نہیں ہے. یا لیتا قومی یا لمونا بما غفر لی ربی. کون بول رہا ہے؟ روح. کون بول رہی ہے؟ روح. جنت میں پہنچ کے کہتی ہے کالا یا لیتا قومی
یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جس نے مجھے مکرمین میں سے بنا دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اس میں انبیاء شہید سارے ہیں۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کے وقت انبیاء شہداء کی ارواح کو کہا جاتا ہے اس بدن سے نکل تے ارجعی الی ربک، الی عند ربہم، الی ربک عند ربہم، الی ربک اپنے رب کی طرف لوٹ، اور وہ اندیت کہاں ہے؟ بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی۔ اور پھر سورہ نال میں فرمایا تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنت، ادخلوا القبر نہیں، ادخلوا الارض نہیں، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو۔ ایک قرآن اور 40 پیغمبر کریم کی 40 حدیث بالکل باسند صحیح 40 حدیثیں یہ بیان کر رہی ہے کہ شہیدوں کی زندگی کا مطلب ہے ان کی ارواح جنت میں ہے، جنت کی نہروں سے پیتی ہے، جنت کی نہروں سے چگتی کھاتی ہے، جنت کی کنادیل میں بسیرا کرتی ہے، اور پھر اللہ سے یہ استدعا بھی کرتی ہے ان ترد ارواحنا فی اجسادنا نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اللہ ایک دفعہ ہمیں دنیا والے جسموں میں واپس کر۔ اللہ فرماتے ہیں کتبت علیہم انہم لا یرجعون، یہ تو میں نے لکھ دیا جو روح آ گئی قیامت تک پھر بدن میں واپس جا سکتی۔ 40 حدیث ہے، 40 کم از کم، میں نے اپنے کاغذات میں تو بہت زیادہ لکھی ہے۔ 40 حدیث، چلے کی یاد میں 40 کہہ رہا ہوں، 40 حدیث۔ اب جو ان حدیثوں کو نہ مانے صحیح سند والی، اس سے بڑا پرویز کی کھچ کون ہوگا؟ اس سے بڑا منکر حدیث بدبودار کون ہوگا؟ ہاں، اب یہ 40 حدیث کو ڈال دیا اور کیا کہا؟ قتل چونکہ جسم تے زندہ بھی چنانچہ جسم۔ اس کو یہ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ 40 حدیث دا انکار کر کے بے ایمان پھر بھی آکھ دے میں حدیث نو مندہ۔ لوگ آدھن واہ واہ ایتھے حدیث سے ایمان رکھنا لے، اور حدیثیں جو قرآن کی تشریح تبیین کر رہی ہے لتبین للناس، اور پھر پیغمبروں کی حیات پہ 10 حدیثیں موطا مالک بخاری مسلم میں کٹھی کھڑی ہے، ان کا بھی انکار کر کے، اور کہتا کیا ہے کہ میں تو حدیث کو ماننے والا ہوں۔ پتر تو حدیث نو نہیں مندا، تو محمد بن مروان بابے نو مننے، تو محمد بن اسحاق جیسے دجال کو مانتا ہے اور محمد الرسول اللہ کی بات مانتا، تو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو مانتا، اور جو محمد مصطفیٰ کی زبان کہہ رہی ہے اس کو مانتا۔ پیغمبر کریم تو فرماتے ہیں میں شہیدوں کی حویلی بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ بخاری میں 3 گھر دیکھے۔ پہلا گھر جب بتلایا گیا جبریل ساتھ ہے، میکائیل ساتھ ہے، اما ہاذہی فدار عامت المؤمنین، اور دوسری بلڈنگ دار الشہداء، یہ شہیدوں کی بلڈنگ ہے یا شہداء کی روحیں ہیں، اور تیسری بلڈنگ سب سے اونچی منزلوں کا، یہ آپ کی منزل اور بلڈنگ ہے۔ انہو قد بقی لک عمر، نبی کی عمر کتنی ہے؟ 66 سال۔ انہو قد بقی لک عمر، قیامت کی بات نہیں، عمر، سارے پڑھو نا، عمر فلا بستکملتا، جب تیری عمر پوری ہو گئی آپ اس بلڈنگ میں آ جائیں گے، اور وہ بلڈنگ اعلی الجنہ، اوسط الجنہ، جنت الفردوس میں۔ یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ اور جو ان حدیث کو نہ مانے اس سے بڑا پرویز کی نسل کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑا بدبودار منکر حدیث ہے۔
آ جاؤ واپس آ جاؤ. ایک شبہ یہ پیش کیا جا رہا ہے اور جی چونکہ شہید زندہ نہ لہذا سن دے بھی ہے اگو پچھو لہذا ملا دیتا. میں نے کہا پہلے یہ فیصلہ کرنا شہید زندہ کہاں ہے. شہید کی زندگی جنت والی. اچھا نبی کی شان زیادہ ہے شہید کی. تو جس شہید کو پیغمبر کی غلامی میں یہ اعزاز ملا اس کی زندگی جنت والی تو نبیوں کی حیات کہاں کی ہوگی؟ بطریق اولا جنت والی. بدلالت النص یوں بنتا ہے اگر بنائے تو دلالت النص بنانا ہے تو میرا پتر یوں دلالت النص بنے گا. باقی تمہارا کام گالیاں دینا ہے ہمارا کام دلائل بیان کرنا ہے. دوسرا شبہ بھی سن کہ شہید ہے کون. توجہ کر آج 10 منٹ زیادہ تقریر کروں گا. اجازت ہے؟ خر کی عادت طور پہ حاجی صاحب اجازت ہے نا؟ 10 منٹ شاید کم ہی کر دوں. کوئی نئے دوست آئے ہوئے میں ان کی رعایت کر رہا ہوں بہت دور سے آئے اور بات بڑے کام کیے. ذرا سننیے شہید کون ہے. آج کل اے بھی رول ہے ادھر بھی شہید تھے ادھر بھی شہید. وردی والا بھی شہید تھے کپڑا والا بھی شہید. حلوے والا بھی شہید تھے ٹماٹر والا بھی شہید. مٹر کٹر والا بھی شہید تھے آلو ذبح کرنے والا بھی شہید. ایسا شہید ہے کون؟ شہادت کس چیز کا نام ہے؟ تم نے جہاد اور شہادت کو سمجھا ہی نہیں. ہر لڑائی جہاد نہیں. ہر لڑائی کو جہاد کہنے والا سب سے بڑا مذہبی دہشت گرد اور ملحد ہے. جو لڑ پڑے حکے پہ لڑ پڑا جہاد کیا, سگریٹ پہ لڑا جہاد کیا, تمباکو پہ لڑا جہاد کیا, چرس پہ لڑ پیا جہاد کیا, شراب پہ لڑ پیا جہاد کیا. نعرہ تکبیر بھی لگا لے اور لگائے چرس پہ شراب پہ حکے پہ وہاں نعرہ تکبیر تے جہاد کی ایتے فٹ کرے. یہ ملحد اور زندیق ہے. آج سن تو نے پوری امت کو پہلے خراب کیا اب دین کی تحریف شروع کر دی. اور شہید کون ہوتا ہے؟ پیغمبر کریم نے خود فرمایا من کا تلا بخاری شریف جو آدمی لڑے تو کس لیے لڑے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا تاکہ اللہ کی توحید کا کلمہ غالب آ جائے, نظام محمد مصطفیٰ غالب آ جائے, نظام محمدی اس کائنات پہ غالب آئے. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. کس کے لیے لڑے؟ لا الہ الا اللہ کی حکومت قائم ہو جائے. اس راستے میں نکلنا جہاد ہے. آج جتنی جماعتیں لڑ رہی ہیں اس لیے لڑ رہی ہے اپنا ایمان نہیں لا الہ الا اللہ پہ. اور یہ بھی یاد رکھو خارجی کس کو کہتی ہیں؟ خارجی وہ ہے جو نظام قانون محمد کے مقابل کھڑا ہو اور محمد الرسول اللہ کے جانشین منتخب خلیفۃ المسلمین جہاں نظام اسلام کا ہو اس کے خلاف تلوار اٹھا کے کھڑا ہو اسے خارجی کہتی ہے. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں جی ہمارا بیانیہ ہمارا جمہوری حق ہے. تھوڑا جمہوری حق ہے تو ساڈا کوئی نہیں. یہ دین بیان کرنا ہمارا بھی جمہوری حق ہے کہ تم نے ہر چیز کو تلبیس کا شکار بنایا. کوئی شراب پہ لڑے تم کہتی ہو جہاد ہے, کوئی پیسوں پہ لڑے تم کہتی ہو جہاد ہے, کوئی حلوے پہ لڑے تم کہتی ہو جہاد ہے. یہ ان چیزوں پہ لڑنا یہ جہاد نہیں, یہ دہشت گردی ہے. جہاد حق ہے, دہشت گردی پہ خدا کی لعنت ہے.
لیکن فرق کرو، جہاد ہوگا وہ کہ جو والذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ہے نا، فی سبیل اللہ لإعلاء کلمۃ اللہ، اور والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کافر وہ ہیں جو کفر کے نظام کے لیے لڑیں، کفر کے غلبہ کے لیے لڑیں۔ کافر ہمیشہ طاغوتی نظام کے لیے لڑتا ہے، مومن ہمیشہ محمدی الہی نظام کے لیے لڑتا ہے۔ اور مومن کا جہاد یہی جہاد ہے کہ اللہ کا کلمہ توحید والا بلند ہو جائے۔ اگر اس پہ لڑا، توحید کی حکومت کے لیے لڑا، توحید کی بقا کے لیے لڑا، تو یہ جہاد ہے اور یہ مجاہد ہے۔ اور طاغوتی نظام کی نوکری میں لڑا اور طاغوتی نظام کو بچانے کے لیے لڑا، وہ پکا جہنمی بھی ہے، پکا مردود بھی ہے، اور وہ شہید نہیں مردود ہے، وہ شہید نہیں ملعون ہے، وہ شہید نہیں، وہ قابل لعنت ہے۔ اب ذرا سمجھو، حضرت مولانا شیخ الحدیث شہباز شریف صاحب، یہ شریع خلیفہ ہے نا، یہ شریع خلیفہ ہیں، اس سے پوچھ لو، اس نے سمجھے میں شریع خلیفہ ہوں، اس نے یہی دعویٰ کی۔ اس لیے جو مولانا شہباز شریف صاحب کے خلاف ہے وہ کون ہے؟ خارجی ہے۔ اور امیر المومنین، واہ واہ، امیر المومنین حضرت شیخ الحدیث شہباز شریف صاحب، اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم جسے کلمہ سیدھا نہیں آتا، 4 دفعہ شریع خلیفہ نہیں، تو اس کے خلاف ہونے والا خارجی کیسے بن گیا؟ بے ایمانو، تم شریع اصطلاحات بھی بدل رہے ہو، شریعت کو ہم نہیں بدلنے دیں گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ شریعت محمد مصطفیٰ کی ہے، تمہارا باپ انگریز نہیں بدل سکا، تسی کیڑے باغ دی مولی ہو، تم کیا بدلو گے؟ اخباروں میں دے کر، اور سارے مولوی چپ ہو جائیں گے۔ سارے مولوی کراچی والے نہیں ہیں، وہاں سے اب ایک پورا کراچی میں ٹیم مولویوں کی تیار ہوئی، بڑے بڑے مفتی، اور ان کا بیانیہ کیا آیا؟ لال مسجد دیتا ہوں، کوئی بچی شہید ہی کوئی نہیں ہوئی۔ سنا؟ اچھا ماشاءاللہ، بچی تو شہید ہی کوئی نہیں ہوئی۔ ایسیاں سیاڑیاں گولیاں تے کلاشناں، پوری مسجد گرا دی، دیواریں گر گئیں، بچی ایک بھی شہید نہیں۔ اور چند دنوں کے بعد کہیں گے غزہ میں ایک بھی آدمی شہید نہیں ہوا، ساری مچھرانوں لگ دیا رہی ہے۔ ایسے سرکاری ٹالٹ ملا اور ایسے طاغوتی نظام کے بکے ہوئے ملا، اپنی اوقات میں رہو اور اتنا حد سے مت بڑھو۔ شریعت کی حفاظت کرنا مولوی کی ڈیوٹی ہے، اور تم بے ایمانہ مولوی کہلا کر تم گدے سے بھی بدتر اور خنزیر سے بھی بدتر ہو گئے، اور بکے ہوئے غلام چند ٹکوں کے ذریعے ہو بھی شوگر کے مریض، پتہ نہیں کسی وقت شوگر ہائی ہو گئی تھے گئے، کوئی بلڈ کا مریض، کوئی شوگر کا مریض، کوئی کینسر کا مریض، اور کم از کم قیامت کو بھی سوچ لو، مولویوں مرنے کو بھی سوچ لو، مرنا بھی ہے تو بڑی لٹریشن ہونی ہے۔ اس لیے انگریز کے وفادار مت بنو، شہید فقط وہ ہے جو نظام محمد کے لیے تلوار اٹھائے گا، شہید فقط وہ ہے جو اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اٹھے گا، حلوہ خور شہید نہیں۔ اے پیچھے حلوے والے آ گئے، حلوے والی جماعت خاص حلوے چاول، ہاں، ملا جی دا ختم شریف، بکرے چھترے ہدم شریف، وہ حلوے والے آ گئے اور جہاد ہو رہا ہے۔ 2 سال تک فلسطین غزہ پہ آگ برستی رہی، یہ حلوہ کھاتے رہے، یہ حلوے میں مشغول رہے۔ ادھر غزہ کا معاہدہ ہوا، ان کا لانگ مارچ شروع ہوگی۔ اب ان سے پوچھو اب لانگ مارچ کیا ہے؟ ادھر تو معاہدہ ہو گیا، اب تمہارا لانگ مارچ کیا کرے گا؟ اچھا پھر اگلی جو قابل افسوس بات ہے وہ ذرا سنو،
دھمکیاں کیا دے رہے ہیں؟ اگر ہمارے لانگ مارچ کو روکا گیا نا تو ہم نظام محمد کی تاریخ چلا دیں گے۔ او بے ایمانو، اب تک تم نے کیوں نہیں چلے؟ دھمکی ادھر سے بھی، اور یہی ہمارے مولانا بھی دھمکی دیتی، یہی دھمکی دیتی، ہمیں سیٹیں نہ ملی نا تو پھر ہم نظام محمد کی تاریخ چلا دیں گے۔ او بے ایمانو، اب کیوں نہیں چلاتے؟ تمہیں سیٹیں مل جائے تو نظام محمد کی حقیقت کوئی نہیں تمہیں، اور وہ مطالبہ ہو رہا ہے مجاہدین بن کے کہ ہمیں آنے کا کرایہ بھی دو، واپسی کا بھی دو، اتنے کروڑ دو تو جہاد منسوخ ہو جائے گا۔ یہی ہمارے ملا، یہی ان کے ملا۔ اس لیے میرا بھائی مت دھوکے میں رہے، مجاہد فی سبیل اللہ وہ ہے جو اللہ کی توحید کے لیے لڑے گا، جس کا مقصد نظام محمدی نہیں اور مقاصد کے لیے لڑتا رہے، وہ مجاہد نہیں، وہ طاغوت اور شیطان کا خادم ہے۔ اب بڑا سوشل میڈیا، ہم نے افغانستان والے اتنے مار دیے، ہم نے پاکستان والے اتنے مار دیے۔ میں نے کہا پہلے فیصلہ کرو تمہیں مسلمان کون ہے؟ کوئی فریق اپنے آپ کو سمجھتا ہے مسلمان؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ غزہ میں جو کچھ ہوتا رہا تو تمہاری بہادری کہاں گئی تھی؟ فلسطین، شام، ساری امت مسلمہ پہ جب ظلم تھے، تمہارے بم بھی اپنی جگہ پہ بند تھے، کلاشنیں بند تھی، فوجی اس وقت کھانے پینے میں مصروف تھے، اور اب تمہاری غیرت اتنی کیسے جاگ پڑی؟ فلانے مسلمان کو مار دیا، فلانے مسلمان کو مار دیا، اور پھر کہتے ہیں یہ شہید وہ مردود۔ خبردار، من یقتل مؤمنا متعمدا، سن، یہ قرآن ہے، یہ میری بات نہیں، جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، فرمایا فجزاؤہ جہنم، فجزاؤہ جہنم، من یقتل مؤمنا متعمدا، اس کی فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، خالدن فیہا، شہید نہیں جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے، چاہے وہ افغانی ہو یا پاکستانی ہو، وہ افغانستان کا فوجی ہو یا پاکستان کا، یہ مولوی تمہارے بکے ہوئے تمہیں فتوے دے رہے ہیں۔ فتویٰ سنو جو قرآن کا فتویٰ ہے، جو کسی مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے۔ تمہارے بم کافروں کے لیے تھے، تمہاری کلاشنیں، تمہارے ہتھیار جو کافروں کے لیے تھے، اور تم نشانہ بھی بھول گئے۔ اور پھر جہاد والی آتے، وہ ایک فوجی صاحب کہہ رہا تھا جنگ بدر، واہ فوجی رہے، مولوی نہ بن، فوجی انہوں نے شیخ الحدیث بھی بن گئے۔ جنگ بدر، افغانستان پاکستان کی جنگ بدر، میں نے کہا فوجی صاحب حیا، تھوڑا سا حیا، اور حافظ صاحب سے بھی پوچھ لے، جنگ بدر مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھی، جنگ بدر سرحدوں کا مسئلہ نہیں تھا، جنگ بدر چار دیواری کا مسئلہ نہیں تھا، جنگ بدر کہیں بار بیرونی آئی ایم ایف کی ایڈ کا مسئلہ نہیں تھا، جنگ بدر تھا اعلاء کلمۃ اللہ، جنگ بدر تھا تاکہ لا الہ الا اللہ اونچا ہو جائے، اور مسلمانوں کی آپس کی لڑائیوں کو جنگ بدر سے تشبیہ دینا یہ کفر اور ضد کا ہے۔ جس فوجی نے بیان کیا اس فوجی سے بھی میری گزارش ہے، تیرا نکاح بھی گیا اور تیرا ایمان بھی گیا، تو مرتد اور زندیق ہوا ہے، اور کلمہ بھی پڑھ اور مسلمان بھی ہو۔ شریعت کا چہرہ تم بدل لو گے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم زندہ ہوں اور پیغمبر کی شریعت بدلی جائے۔ تمہارے میڈیا، تمہاری طاقتیں، اس کا ہمیں کوئی ڈر نہیں، جو حق ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں گے بھی صحیح اور تمہیں سننا بھی ہوگا۔ جنگ بدر سے تشبیہ مت دو، من یقتل مؤمنا متعمدا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری میں،
فرمایا جب مسلمان مسلمان کے خلاف لڑتا ہے، مومن مومن کے خلاف لڑتا ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی۔ دین کو تم نے تماشا بنا رکھا ہے، القاتل والمقتول کلاہما فی النار۔ اور فرمایا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ کیا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور وہ جو مشرک سامنے تھا جب اس نے دیکھا کہ میں پھنس گیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت اسامہ نے کہا بہانہ بنا رہا ہے، اڑا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا، اور پتہ ہے حضرت اسامہ کون ہے، جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احب الناس الیہ، سارے لوگوں سے محبوب مجھے اسامہ ہے۔ یہ بھی بخاری ہے، اگر بخار نہ ہو تو احب الناس، سب سے زیادہ محبوب۔ تو پیغمبر کریم اپنے محبوب اسامہ پہ غصے ہو گئے، اور اتنے غصے ہوئے اور پوچھا اسامہ جب اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا پھر کیوں قتل کیا؟ جہاد تو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے، جب اس نے پڑھ لیا پھر کیوں قتل کیا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب وہ بہانہ کر رہا تھا صرف تلوار سے بچنے کے لیے۔ پیغمبر کریم نے ہلا شککت قلبا، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھے؟ جب وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا پھر کیوں قتل کیا؟ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ اور تمہیں یہ سرکاری مولوی فتویٰ دے رہے ہیں کہ تم شہید ہو رہے ہو اور جنت میں جا رہے ہو۔ پیغمبر کی بات حق ہے یا کراچی کے بکے ہوئے ملا کی بات حق ہے؟ یہ بکاؤ مال یہ ہمیشہ رہا، اکبر بادشاہ کے ساتھ بھی اسی طرح ملا رہے، اور یہ علماء سود درباری ملا، ڈالر دیکھنے والے اور عید اور پیسے وصول کر کے شریعت کا چہرہ بدلنے والے لعنتی ہر دور میں رہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بقا کا یہ تقاضا ہے کہ ایک گروہ حق پہ بھی قائم رہے اور وہ اصلی دین لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ اس لیے میرا فوجی بھائی مت کسی غلط فہمی میں ہو کہ مسلمان کو قتل کرنے سے تجھے جنت مل جائے گی، مومن کو قتل، دونوں سے کہہ رہا ہوں، افغانی ہوں یا پاکستانی ہوں، ہمارا ایک رشتہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، ہماری ایک پہچان ہے لا الہ الا اللہ۔ اور یہی بات فرمائی، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر قتل کیا۔ اسامہ پہ آپ ناراض ہوئے، اور جب یہ جائیں گے قیامت کے دن پیغمبر کے سامنے اور کیا کہیں گے کہ ہم نے اتنوں کو مارا تھا، اپنے کارنامے بیان کریں گے، تو پیغمبر ان بے ایمانوں کے حق میں شفاعت کریں گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو بھی پیغمبر کی شفاعت کا حقدار رکھو۔ میں نے کہا خارجی وہ ہوتا ہے جو امیر المومنین کے خلاف اٹھے، تو پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ شہباز شریف امیر المومنین ہے یا نہیں۔ اگر وہ نہیں تو میرا خیال ہے مریم نواز تو پکی ہے امیر المومنین۔ اس لیے یہ خارجی کا لفظ بھی غلط استعمال مت کرو، اس کی تحریف نہ کرو، جہاد کو بدنام نہ کرو، جہاد اور شہادت کے لفظ کو بھی غلط مت استعمال کرو۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، فی سبیل الطاغوت نہیں، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہوئے لڑے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ شہید ہوگا۔ ہر لڑائی جہاد نہیں ہے۔ سب علماء سے بھی کہتا ہوں، آج احتجاج کر رہے ہیں، مجھے بھی بڑی کالیں کی کہ آپ بھی ہمارے احتجاج میں شریک ہوں۔ میں نے کہا میں ہوں گا، لیکن تقریر مجھے کرنے دو۔ کہتے ہیں تقریر تو ایک ہی موضوع، میں نے کہا ایک ہی موضوع پہ کروں گا، ایک ہی موضوع۔ شرم نہیں آتی ملا کو؟ لاکھوں کی تعداد میں مولوی ہے،
فرقہ واریت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. دیوبندیوں کے دیکھو، ایک کھڑا ہو کہتے 25 لاکھ علماء کا استاد، دوسرا کھڑا ہو 30 لاکھ علماء کا استاد، چوتھا کھڑا ہو 1 کروڑ علماء کا استاد، پانچواں کھڑا ہو پوری دنیا کا شیخ الاسلام، چھٹا کھڑا ہو ساری دنیا. میں کہتا ہوں خدا کے بندو، قیامت کے دن بچ جاؤ گے تم اتنے لاکھوں علماء کے استاد ہو، اور پھر بھی اپنے مفاد کے لیے تو تحفظ کرتے ہو، دین محمد مصطفیٰ کے لیے باہر کیوں نہیں نکلتے؟ اپنی سیاست بچانے کے لیے نکلتے ہو، اپنی سیٹیں بچانے کے لیے نکلتے ہو، اور تم اپنے خلاف خود حجت قائم کر رہے ہو. 25 لاکھ علماء کا استاد بھی سنے، 22 لاکھ علماء کا استاد بھی سنے، 1 کروڑ علماء کا استاد بھی سنے. جب تمہارے پاس اتنی نفری ہے، آؤ خدا کے لیے سارے مل کے ایک ہی آواز لگاؤ کہ یہ اس پاکستان کا مطلب کیا تھا، لا الہ الا اللہ. اور اب بھی حکومت ہوگی تو لا الہ الا اللہ کی ہوگی. ہماری اسمبلیوں میں ہم وہ منتخب ممبر جائیں گے جو شرعی دیانتدار ہوں، شرعی صادق امین ہوں، طاغوتی صادق امین نہیں. یہ صادق امین سارے بیٹھے نے. اور باقی ہم پہ ناراض بھی نہ ہوا کرو. جب ہمارے مولانا عمران خان صاحب حافظہ اللہ وہ جب بیان کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کے بعد فوراً کہتے ہیں کہ نواز شریف چور ہے، قرآن پڑھ کے پوری نون لیگ چور ہے. اچھا پھر شہباز شریف آتا ہے تو وہ بھی، اسے تو خیر بسم اللہ اعوذ باللہ بھی نہیں آئی، وہ بھی بہرحال کہتا ہے یہ پی ٹی آئی والے خارجی نے، یہ ہمارے مقابلے میں ہیں. تو اسی طرح تم ان پہ، وہ تم پہ جتنی تم، اور بلاول بھٹو تو زندہ باد حافظہ اللہ. ابھی تک نہیں پتا چلا وہ بھٹو ہے یا زرداری ہے، مرد ہے یا زنانی ہے، اب تک نہیں پتا چلا. وہ بھٹو صاحب زندہ باد. ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہو، پچا لیتے ہو، اور یہاں ممبر پہ تھوڑی سی ہم بات کریں تو چی شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہمارا جمہوری حق نہیں ہے؟ جمہوریت تیرو لونڈی تمہاری ہے، انتفاع تو ہم بھی کر سکتے ہیں. لونڈی ہے، لونڈی کے لیے تو انتفاع استمتاع ہو سکتا ہے. تو یہ لونڈی تمہاری رہے لیکن استمتاع ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتے؟ یہ جمہوریت تمہاری لونڈی ہے، تو جب لونڈی ہے تو ہمارا حق ہے استمتاع کرنا اس لونڈی سے. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اور جو ہمیں ڈراتے ہو جیل ہوگی، ہتھکڑیاں ہوں گی، فلاں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم مولوی اگر جیل میں چلا بھی جائے نا، اس نے مدرسے میں بھی دال کھانی ہے اور جیل میں بھی، ادھر بھی سبق پڑھانا ہے ادھر بھی. تو کون سا پہاڑ؟ ہاں خطیب اللہ کرے جیل میں کوئی بھی نہ جائے. مدرس آدمی کے لیے تو جیل نعمت ہے. تم ہمیں ڈراتے ہو جیلوں سے، ہم کہتے ہیں کب لے جاؤ گے؟ ہم دیکھیں، ہم کم از کم جو اندر بیٹھے ہیں ان کو تو کلمہ توحید پڑھائیں گے. ہم تو، ہماری جیلیں بھی وہی ہوں گی جو حضرت یوسف کی جیل تھی. یوسف پیغمبر نے بھی جیل میں مسئلہ توحید بیان کیا تھا. اس لیے مسئلہ بالکل صاف وقت اوپر ہو گیا ہے. یہاں سے انشاءاللہ اگلا جمعہ اسٹارٹ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.